بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے آقا تو نے ہمیں تو نے مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پتہ لگ جائے کہ دیوانے درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اگر سیدھا ہاتھ اٹھا کے سارے پڑھیں تو مزہ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ایسے نبی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لوگوں آئے مسکراتے، لوگوں آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرح خرمن عصیاں پہ، اب خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مجھے نہیں پتا کون ہاتھ اٹھائے کون رہ جائے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے قیامت والے دن، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بھائی جس کے چھپائیں گے وہ تو دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کا دل بول رہا ہے وہ ہاتھ پھیلا کے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے، مثل فارس نجد کے کل گئے گراتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بابا جی سنیے کہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ خاک ہو جائے، پتہ نہیں منڈی عثمان والا میں کون خاک ہو جائے اور کون دیوانہ ہو جائے، مجھے کیا پتا، جملہ بول رہا ہوں۔ خاک ہو جائے،
خاک ہو جائے عدو جو میرے نبی کا دشمن ہے، خاک ہو جائے عدو چل چل مگر ہم تو رضا. ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، جو دل والا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے. ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے، کس کے دم میں دم ہے، کس کے دم میں دم ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس کا دل ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ اونچی بولے، اور اونچی، تھوڑا سا اپنا والیوم بڑھائیں آپ، تھوڑا سا اور اونچی، اور اونچی. میرے نبی کا شان ہے سبحان اللہ تو اونچی کہنی پڑے گی. سارے خواجہ صاحب کے نوکر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ. اور سیالوی صاحب کہہ رہے تھے جی پی ایچ ڈی ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کو سمجھا جاتا ہے. لو جی سب سے بڑا پی ایچ ڈی والا تو ہمارا چودھری صاحب بیٹھے. بولو تو یار، یہ میرے خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ کا فیض ہے. جملہ ایک بول رہا ہوں، بابا جی کی موجودگی میں قبلہ شاہ صاحب آگے جی، بڑے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی. آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا مزہ لیتے ہیں. اللہ 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 عارض شمس و قمر، اللہ 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 عارض شمس و قمر سے ہی ہے انور ایڑیاں. لو جی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والے بیٹھے، بھائی پتہ نہیں کون سمجھے کون رہ جائے. عارض شمس و قمر، سنیوں کے امام سے کہا نا ذرا اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرو، تو کہتے ہیں دنیا چہرے سے تعریف کرتی ہے، امام کو دیکھو. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. اللہ اللہ، جس کو نبی کی ایڑیوں سے پیار ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لے گا. اللہ 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 اللہ. عارض شمس و قمر سے ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. عرش کی آنکھوں کے تارے، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. اللہ 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 سبحان اللہ بولیں گے. تصوف کہاں گیا تصوف والے سرکار؟ تصوف دیکھو اعلیٰ حضرت کا، تخیل دیکھو اعلیٰ حضرت کا کیا کہہ رہے ہیں. مرید قدموں میں بیٹھا ہوگا اور خدمت کر رہا ہوگا، ایسی اچانک سے نظر پڑی ہوگی مرید کی. آسمان پر تو تارے نظر آئے، ستارے نظر آئے مرید کو. اعلیٰ حضرت کے قدم دباتے پوچھ رہا ہوگا سرکار یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے نہیں، آسمان پہ کتنے سارے ستارے. اعلیٰ حضرت فرماتے کون سے ستارے؟ جا بجا، یار بیٹھے کہ چلے گئے بابا جی. جا بجا پر تو فگن ہے آسمان پر ایڑیاں. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے، کس نے کہہ دیا تارے ہیں. جا بجا پر تو فگن ہے، پر تو
کہتے ہیں جھلک کو جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ اختر ایڑیاں اللہ اللہ جس کو میرے نبی کی نعت سمجھ آ رہی ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ نعرہ رسالت آواز نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت بابا جی سرکار سائنس نے بڑی ترقی کر لی میں نے کہا کتنی کہتا بڑی میں نے کہا کتنی کہتا بڑی میں نے کہا کتنی کہتا جی زلزلہ آتا ہے نا زلزلہ ہم نے ایسا آلہ بنایا ہے چودھری صاحب وہ ہم لگاتے ہیں شاہ جی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آ رہا ہے میں نے کہا یہ تیری ترقی ہے سائنس کی ترقی ایسا آلہ دکھا ایسا سپیڈ ایسا آلہ دکھا زلزلہ آ رہا ہو نا تو آلہ لگائے تو وہ زلزلہ رک جائے کہنے لگا بھئی سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی میں نے کہا پھر 1400 سال پیچھے چلا جا احد کا پہاڑ ہے میرا نبی ہے اور صحابہ ہے احد پہاڑ میں زلزلہ آیا میرے نبی نے ماری ٹھوکر اعلیٰ حضرت بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے یہ ہے ترقی ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں میرے نبی کے موڑ سے پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا اللہ 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 جس کو مزہ آ گیا سبحان اللہ تو بولے تھوڑا سا اور اونچی بابا جی یہ عشق ہے بابا جی عشق ہے عشق وہ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا اپنے محبوب کے ذرا یہ جو قدم ہے اس کا نقشہ تو بناؤ بیٹھے کے چلے گئے محبوب کے قدموں کا نقشہ ایمانداری سے بولو قدم کہاں پہ ہوتا ہے زمین پہ قدم کہاں ہوتا ہے آواز نہیں آئی قدم کہاں پہ قدم کہاں پہ تو نقشہ کہاں پہ بنے گا بولو تو یار کہاں بنے گا اللہ اکبر یہ ایمان ہے یہ عشق ہے تخیل ہے بابا جی کہا حضور کے قدموں کا نقشہ بناؤ تو قدم کا نقشہ بنانے کے لیے زمین پہ دیکھنا تھا نہ ادھر نہیں دیکھا اوپر دیکھ کے آسمان پہ کہتے ہیں دو قمر دو قمر دو پنجائے خل دو ستارے 10 ہلال دو قمر دو پنجائے خل دو ستارے 10 ہلال یہ انگلیاں جو گھومتی ہیں ہلال کی طرح گھوم رہی ہے نا دو قمر دو پنجائے خل دو ستارے 10 ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں خواجہ عبدالحی کے لنگر کے ٹکڑے کھا رکھے عثمان قادری نے بابا جی اب ایسا عشق علماء بیٹھے ایسا عشق کہ قدموں کا نقشہ بنائے تو وہ اس کا عشق اس کے آسمان پر لے جائے سمجھ نظرہ نہ قدم کا نقشہ چودھری صاحب بندہ بولے بنا تو اس کا عشق اس کو کہاں لے جائے یار سمجھو کہ تو بولوں گا کہاں لے جائے آسمانوں پر اور اگر اسے کہہ دیا جائے کہ چہرے کا نقشہ بناؤ قدموں والے نقشے پہ آسمان پر گیا پروفیسر صاحب اور بولا چہرے کا نقشہ بنا تو سنیوں کے امام نے قلم اٹھا کر کہا کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں این ساتھ کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں این ساتھ
انصار ان کا ہے چہرہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اس پر کون ہاتھ اٹھائے سید آئے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ اللہ ایک شعر اور سنا دوں اگر سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بولو تو اور اونچی بولو اور اونچی سبحان اللہ شاہ جی کوئی سوال کر بیٹھا امام سے سارے امام کے نوکر بیٹھے ہیں بابا جی سوال کر بیٹھا امام سے اپنے آقا کے مکان کی ذرا تعریف تو کرو اپنے آقا کے مکان کی وہ سوچ رہا تھا مسجد نبوی کے ساتھ جو مکان بنے ہیں انہی میں سے کسی ایک مکان کی اعلیٰ حضرت تعریف کر دیں گے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو ہم بتائیں گے نبی کے مکان کی تعریف آپ میں سے کون کون سننا چاہتا ہے بھائی جس نے ہاتھ نہیں اٹھائے کسی اور کے مکان کی بات کروں کیا بھائی جو سرکار کے مکان کی تعریف سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ چودھری صاحب مجھے کہ عثمان قادری قصور آجا بھائی قصور میں نے گھر بنایا ہے اپنا قصر بنایا ہے تجھے دکھانا اب بابا جی میں گیا جا کے میں نے گھر دیکھا سارا گھر دیکھنے کے بعد جب باہر آیا میں میرے ایک یار نے پوچھا شاہ جی کیسا گھر ہے بھائی چودھری کا تو میں نے کہا بابا جی بھائی سب سے چھوٹی بات اس گھر کی پتہ کیا ہے بابا جی میں نے سب سے بڑی بات ہی نہیں کی سب سے بڑی وہ چیز کی کس کی بات کی سب سے چھوٹی چیز سب سے جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے ان چیزوں میں سب سے چھوٹی کی کرو گے تو پتہ لگے گا چھوٹی کا یہ عالم ہے تو پھر بڑی چیزوں کا عالم کیا ہوگا اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو جنت میں میرا سب سے آخری امتی جائے گا زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اتنی جگہ اس کو جنت میں مل جائے گی آخری کا بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جو پہلے گئے ہیں وہ کتنے اونچے ہوں گے سمجھ آ گئی اب اعلیٰ حضرت میرے نبی کا مکان کی شان بتا رہے ہیں ذرا سنیے گا سب سے چھوٹی چیز بتائیں گے تو بڑی کا پتہ لگے گا اب سب سے چھوٹی چیز بابا جی کیا ہے ان کے قصر قدر میں قصر کہتے ہیں مکان کو ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہو گے کہ چھوٹی کہاں سے نکالی تھی کہ چھوٹی بتا رہے ہیں ذرا سنو ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا بابا جی سدرہ سب سے کائنات کا سب سے بڑے درخت کا کیا نام ہے کیا نام ہے کائنات کے سب سے بڑے درخت کا نام کیا ہے سدرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے قصر قدر میں بھائی محل ہو تو پیچھے باغ بھی ہوتا ہے محل کے کہتے ہیں میں نے محل دیکھا تو ساتھ باغ بھی دیکھ لیا تو باغ میں کیا دیکھا ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا سدرہ پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا اللہ 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 ہاتھ اٹھا کے اللہ یہ تو میں پڑھتی چلا جاؤں امام کا کلام ہے مقطع سن لو اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر دو کشتیاں سمندر میں کتنی 2 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 کشتی
ایک کا کشتی چلانے والا ملا بڑا ٹینشن میں نے کہا خیر ٹینشن میں، کہتا کیا کروں طوفان آ رہا ہے، میرے پاس لنگر نہیں ہے، لنگر اے لنگر کھانے والی قوم، لنگر کھانے والا نہیں، وہ جو جہاز کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ڈال دے پانی میں تو اس سے جہاز رک جاتا ہے، وہ لنگر۔ وہ کہتا ہے طوفان آ رہا ہے میں پریشان ہوں، لنگر نہیں ہے میرے پاس، ہے بھی تو بڑا کمزور ہے، پریشان ہوں، میری کیا بنے گا میری کشتی کا۔ اور دوسرے کو میں نے دیکھا تو بڑا خوش، میں نے کہا خیر ہے طوفان سے ڈر نہیں لگ رہا، کہتا کیوں ڈر لگے، ہمارے پاس جو لنگر ہے ہم نے ایسا لنگر بنا رکھا ہے کہ ایک ہلا ہی نہیں سکتا کوئی طوفان بھی ہماری کشتی کو۔ سنیوں کے امام بولے اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میں نے اپنے دل کی بابا جی سنائی، آگے تھے لبوں پر قبلہ کاری صاحب کی نگاہ محبت کی وجہ سے پیش کر دیا۔ یہ دو شعر آپ کی محبت کی نظر ہے جی، محبت کی نظر، ویسے یہ کلام سرکار کی نظر کر رہا ہوں میں، یہ محبت ان کی لے رہا ہوں میں، اپنے ساتھ ملا کے یہ کلام پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں چلے گئے بابا جی، اور حاضری میری پوری، یہ مجھے ساتھیوں نے کہا ضرور پڑھیے گا، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، بچہ جوان بوڑھا گورا کالا امیر غریب جو بھی میرے نبی کا نوکر بیٹھا دیکھنا چاہتا ہوں ان جملوں پر میرے ساتھ کس طرح بولے گا۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم تو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا۔ کس کا ہاتھ اٹھے وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں جی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اس جملے پر منڈی عثمان والا میں جو زندہ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، مرا وہ بندہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض تجھے کو پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جان۔ سارے ہاتھ اٹھا لیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے یا کا فرش والے ہیں یہ تو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اور یہ تو نصیر ملت نے مجھے لگتا ہے یہ جو تضمین کی بابا جی آپ کے لیے کر دی، آپ کے دل کی بات، خواجہ عبدالحی، بابا جی مشتاق اور یہ تین شہزادے، تو کہنا پڑے گا کئی پشتوں سے
یہ آج ہی ہم نبی کے نام کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں. کون ہے منڈی میں جو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے تیرے ٹکڑوں پہ؟ کوئی ہاتھ اٹھائے، مولوی تو سارے ہاتھ اٹھائے، نبی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پالے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے جھڑکیاں کھائے جھڑکیاں کھائے، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے آقا تو نے ہمیں تو نے مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. مفت پالا تو نے ہمیں مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. اور کہنے لگا عثمان قادری زمین و آسمان تو نے دنیا کے بھر دیے ہیں گناہ کر کر کے، اور سوچ رہا ہے کہ قیامت میں تیرا نبی تجھے بچا لے گا. امام بولا تجھے ہمارے نبی کی طاقت کا نہیں پتا. وہ ایک میں کیا میرے عشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ اور میرے جیسے 1 کروڑ بھی کھڑے ہو جائیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. مجھ سے 100 لاکھ، مجھ سے 100 لاکھ، مجھ سے 100 لاکھ. اس لیے نصیر ملت بولے تھے اے فرشتوں میرے اعمال لینا تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ایک میں کیا میرے عشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا. پھر گیلانی سید بیٹھے، پیر مہر علی شاہ کے لنگر پر جو آستانہ چل رہا ہے وہ عاشق بیٹھے ہیں. تو پھر مقطع تو مجھے پڑھنا پڑے گا. تیری سرکار کون ہے جو ہاتھ اٹھائے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈ
میرا غوث، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لو جی بابا جی، خواجہ صاحب کو پھر پڑھ لوں گا میں آ کے۔ یہ تو وہ آستانہ ہے کہ یہاں تو بہانے تلاش کیے جاتے ہیں میلاد کرانے کے، اور میں کیسے احسان اتاروں بابا جی مشتاق کا، دامت برکاتہم العالیہ، چودھری صاحب کا، میرے عطاء الرحمن ثاقب صاحب کا، کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے قیامت تک نہیں اتار سکتا کہ مجھے نعت پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ورنہ میں اس قابل کہاں کہ حضور کی نعت پیش کر سکتا۔ یہ ساری محفل سے بابا جی میں ختم کر رہا ہوں۔ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس وہ شفیع جو میرا غوث ہے۔ یار اگر سارے بولے مزہ آ جائے۔ جو میرا غوث، کس کس کا، کون ہے جو 11ویں کا لنگر کھاتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے 11 بنا کے، 11 بنا کے۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے۔ ختم کر دیا بات کو، لیکن چودھری صاحب غوث ہی ایسا دیا بابا جی، خدا نے ہمیں غوث بھی غوث اعظم دے دیا ایسا۔ وہ عیسائی کہنے لگا جی ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اپنے نبی کا کوئی شان ایسا بتاؤ۔ میرے غوث نے فرمایا کہاں نبی تک جا رہا ہے، نہ مجھے ہی لے چل، کسے زندہ کرانا ہے، کسے زندہ کرانا ہے، کسے۔ وہ بندے شندے اکٹھے ہو گئے جی، بابا جی قبرستان چلے گئے، سارے اس واقعے کو سارے ہی جانتے ہیں، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، وہ ٹھوکر مارے مردے کو۔ چودھری صاحب کم بیزنی نہیں کہا، کم بیزنی کہہ دیا، میرے حکم پہ کھڑا ہو گیا، میرے حکم۔ اچھا وہ کھڑا بھی ہو گیا مردہ، وہ کھڑا بھی ہو گیا، وہ بندے دیکھ کے ٹینشن میں آ گئی، یہ کیا جی؟ اوئے ہوئے اللہ اکبر۔ لو جناب مولا رضوی صاحب آ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔